محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا. صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، دوستان عزیز، پیغمبر اسلام کا یہ اعلان کہ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے دوست رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی انسان کی زندگی کا ایک موضوع ہے۔ کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے۔ انسان کسی کو دوست رکھتا ہے تو وہ کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور یہ دوستی اور یہ دشمنی، یہ محبت اور یہ نفرت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ جب سے آدم کا وجود اور آدم کو سجدہ کرایا گیا اس وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ آدم سے لے کے خاتم تک اللہ نے دو کردار پیش کیے، ایک وہ کردار جو با کردار تھے، ایک وہ کردار جو بد کردار تھے۔ جو با کردار تھے ان سے محبت کا حکم دیا، جو بد کردار تھے ان سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو عزیزوں، اسی عنوان سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آج آپ حضرات تشریف لائے۔ مولانا کمال صاحب کو سننا تھا، وہ کسی مصروفیت کی بنا پہ نہیں آ سکے۔ بہرحال میں حاضر خدمت ہو گیا ہوں، یہ بھی ہمارے لیے ایک سعادت ہے۔ اللہ نے جو دو کردار پیش کیے کہ ایک کردار محبت والا ہے، ایک کردار وہ ہے جو نفرت والا ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے۔ اب اسی محبت کو ہم دیکھیں، جب محبت
کسی سے ہوتی ہے تو یقیناً اس کا کوئی سبب ہوگا، کوئی وجہ ہوگی۔ بغیر سبب و وجہ کے نہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے، نہ انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ سبب دنیاوی سبب ہو یا چاہے وہ سبب اخروی سبب ہو۔ یعنی دنیا کی منافعت کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے کبھی انسان محبت کرتا ہے، اور کبھی انسان دنیا سے فائدے کے لیے انسان کسی سے نفرت کرتا ہے۔ جب یہ محبت ہے تو اس محبت کا کوئی اثر بھی ہوگا، محبت کا کوئی اثر بھی ہوگا۔ ہم اور آپ جو آج یہاں تشریف فرما ہیں، یہ کس کی محبت میں؟ کہ یہ اہل بیت کی محبت میں، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ہم اور آپ یہاں آئے ہیں۔ یقیناً جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت ایک خاص ہے کہ جس کا اثر بھی خاص ہوتا ہے۔ صلوات محمد علی محمد پہ۔ تو میں نے بھی عرض کیا کہ جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک یہ محبت و نفرت چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں جو دو کردار ہے، ایک کردار محبت والا ہے، ایک کردار نفرت والا ہے۔ جناب ابراہیم آئے، ہر نبی کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ایسا رہا کہ جس سے دوری اختیار کی جائے۔ ایک کردار وہ ہے کہ جسے اپنایا جائے، جسے اپنایا جائے اس سے محبت کیا جائے، یعنی ایک کردار حق ہے اور ایک کردار باطل ہے۔ تو حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل رہا، حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل رہا۔ جب حق کے مقابلے میں ہمیشہ باطل رہا ہے تو ہمیں حکم کیا دیا گیا، ہم سے مطالبہ کیا کیا گیا؟ کہ تم سے مطالبہ یہ ہے کہ جو حق پر ہے تم اسے دوست رکھو، جو باطل پر ہے اسے دوری اختیار کرو، اس سے دوری اختیار کرو۔ تو عزیزوں ہم یہ دیکھیں، جناب آدم آئے، آدم کے مقابلے میں ابلیس تھا۔ جناب موسیٰ آئے، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تھا۔ جناب ابراہیم آئے، جناب ابراہیم کے مقابلے میں ہارون تھا یا نمرود تھا۔ اور اسی طریقے سے انبیاء آتے رہے اور انبیاء کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی ایک آتا رہا۔ تو پتہ چلا حق ادھر ہے، باطل ادھر ہے، ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے، کس کی حمایت کرنا ہے، کس سے محبت کرنا ہے، کسے دوست رکھنا ہے، کسے دوست رکھنا ہے۔ تو ہر عقل انسانی رکھنے والا یہی کہے گا کہ جو حق پہ ہو اسے دوست رکھو، جو حق پہ ہو اسے دوست رکھو، جو باطل پہ ہو اس سے دوری اختیار کرو۔ تو عزیزوں جہاں پر سارے انبیاء آئے اور آنے کے بعد انہوں نے حق کو پہچنوایا، تو ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ حق کو دوست رکھا جائے اور جو حق کے مقابل میں باطل آئے اسے دوری اختیار کیا جائے۔ تو عزیزوں جہاں پہ یہ ہم حق و باطل کو دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم یہ حق و باطل کو دیکھ رہے ہیں، تو صرف یہ انبیاء کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہم اور آگے آئیں کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہے، پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات کا زمانہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ حق کو مانو، باطل کو چھوڑ دو، اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس امت میں ہیں، ہم اس امت میں ہیں کہ جہاں پہ ہمیں حق کو ماننا ہے اور باطل کو چھوڑ دینا ہے، تو ہم کیوں ایسا کریں کہ ہم انبیاء کو تو مان رہے ہیں اور باطل کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تم نے فرعون سے نفرت کی اور قارون سے نفرت کی، نمرود سے نفرت کی، کیونکہ وہ باطل تھے۔ ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا گیا، وہ نمونہ کون ہے؟ کہا وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اگر تم ان سے نفرت کو ظاہر کرنا چاہتے ہو تو علی کو دوست رکھو، علی کو دوست رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ علی کی ذات تمام انبیاء کی شبیہ ہے، علی کی ذات تمام انبیاء کی شبیہ ہے۔ اگر آدم کے پاس کچھ صفات تھی، کچھ خصلت تھی تو وہ علم تھا، تو اگر آدم کے علم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کی قلت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ تو پتہ چلا وہ سارے صفات علی میں پائے جاتے ہیں۔ اب جو ان کا دشمن تھا وہ علی کا دشمن ہوگا، جو علی کا دشمن تھا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ صلوات محمد علی محمد۔
تو دو کردار ہیں کہ ایک جس سے محبت کرنا ہے، ایک وہ ہے جس سے نفرت کرنا ہے۔ تو کیوں ہم صرف اس وقت تک محدود ہو جائیں کہ جو دشمن علی تھے یا دشمن رسول تھے، ہم اور آئمہ کے بارے میں کیوں فکر نہیں کرتے کہ ہم آئمہ کی ذکر کریں، آئمہ کا ذکر کریں، اور جو آئمہ کے دشمن ہیں، آئمہ کے دشمن ہیں، ان سے دوری اختیار کریں۔ کیوں آئمہ تک اگر ہم دیکھیں، آج کے دور میں بھی اگر ہم اسی چیز کو مقایسہ کریں جو آدم سے چلتا چلا آیا تھا اور پیغمبر تک پہنچا، پیغمبر سے ہمارے 12 امام تک، اور 12 امام کے حضور میں آج جو مکتب ہے، ہم یہ دیکھیں کون سا مکتب مکتب اہل بیت سے متمسک ہے، کون سا مکتب دشمنان اہل بیت سے متمسک ہے، کون سا مکتب مکتب اہل بیت سے متمسک ہے، کون سا مکتب دشمنان اہل بیت سے متمسک ہے۔ تو عزیزوں، جس کے لیے ہم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان سے محبت کرو، تو آج بھی ہم انہی سے محبت کریں۔ جس کے لیے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان سے دوری اختیار کرو، تو آج بھی ہم انہی سے دوری اختیار کریں۔ کل پیغمبر کا جہاد کس سے تھا؟ عیسائیوں سے تھا، یہودیوں سے تھا۔ آج اس دور میں ہم دیکھیں کہ جو کل دشمن تھے آج بھی وہی دشمن ہیں۔ تو یہ دیکھیں، جس کے مقابلے میں کل پیغمبر و علی تھے، آج ان کے مقابلے میں کون ہے؟ آج ان کے مقابلے میں کون ہے؟ ان سے کون جہاد کر رہا ہے؟ تو پتہ ہی چلے گا۔ انسان کے سامنے بات ظاہر ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے مولا کائنات تک، مولا کائنات سے لے کے 12 امام تک جو مکتب سلسلہ چل رہا تھا، وہی مکتب و سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جو اس وقت دشمن تھا وہی آج بھی دشمن ہے۔ جو آج دشمن ہے، ہم اس دشمن کے مقابلے میں جسے پائیں گے اسے ہی علی والا کہیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ محبت و نفرت جو ہر دور میں ہے، لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس سے چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں نفرت کر لیتے ہیں۔ کیا یہی معیار صحیح ہے؟ کہا نہیں، محبت و نفرت کا معیار یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جس سے محبت کرنا چاہیے ہم اس سے دوری اختیار کر رہے ہوں، اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہوں، اور جس سے نفرت کرنا چاہیے اس سے ہمدردی کر رہے ہوں۔ کیونکہ یہ معیار اگر ہم خود بنا لیں تو ہمیں اپنے معیار کو تعلیمات اہل بیت پر پرکھنا پڑے گا کہ وہ کس سے محبت کا حکم دیتے ہیں، وہ کس سے نفرت کا حکم دیتے ہیں، وہ کس سے کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو اور کس سے کہتے ہیں کہ ان سے دوری اختیار کرو۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، پروردگار عالم نے یہی کہا کہ دیکھو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر میری محبت اپنے دل میں رکھتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو۔ اگر رسول کی اتباع کرو گے تو یقیناً تم ہمارے محب کہلاؤ گے۔ اگر رسول کو چھوڑ دو گے تو لاکھ ہماری محبت کا دم بھرو، تو ہماری محبت تمہارے دل میں حقیقتاً نہیں ہے۔ نبی کا اتباع اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ اب جب پیغمبر اسلام آئے اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا، پہلے باعتبار خفیہ طور سے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے پیغمبر اسلام دین اسلام کو پھیلا رہے تھے، لیکن جب اعلان رسالت کا حکم ہوا تو اعلان رسالت کیا، لیکن اعلان رسالت کرنے کے بعد بھی 3 سال تک یہ خفیہ طور سے، پوشیدہ طور سے دین اسلام کو پھیلانے کا کام جاری تھا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ جہاں پر حکم یہ ہوا کہ آپ اپنے رسالت کو علل اعلان کر دیں۔ رسالت کا اعلان کب کیا؟ کہ رسالت کا اعلان اس طریقے سے کیا کہ پیغمبر آپ اپنے خانوادوں کو بلائیں، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں اور اس کے بعد اعلان رسالت کریں۔ پورا واقعہ دعوت ذوالعشیرہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اس طریقے سے اعلان رسالت کیا۔ 3 سال کے بعد
جب اور یہ کہا گیا کہ آپ کھل کے اعلان کریں، تو پیغمبر اسلام نے مکہ میں تھے، کوہ صفا پہ گئے اور جانے کے بعد اعلان کیا، اسلام کی تبلیغ کا اعلان کیا اور پیغام اسلام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا کہ دیکھو وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ہمیں اگر خدا ماننا ہے تو اسے وحدہ لا شریک ماننا پڑے گا، اسے توحید، اس کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام توحید کا اعلان کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی وحدانیت کو بتا رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کو اپنا مقصد تبلیغ قرار دیا ہے اور جس مرکز کو اپنا مرکز بنایا ہے وہ کیا تھا؟ کہا وہ کوہ صفا تھا۔ کوہ صفا پہ گئے اور جانے کے بعد تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ کیوں کوہ صفا کو اپنایا؟ کسی اور بلندی پہ چلے جاتے، کسی ممبر پہ چلے جاتے یا اور کسی جگہ کو اختیار کر لیتے، کہا نہیں، کوہ صفا کو کوہ صفا پر اعلان کر کے بتا رہے ہیں یہ پہاڑی، پتھر کی پہاڑی صحیح، لیکن یہ ہماری مدد کے لیے ہے، یہ ہماری مدد کے لیے ہے۔ اور کوہ صفا پر اعلان رسالت کر کے بتا رہے ہیں، اعلان وحدانیت کر رہے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس پتھر کی پہاڑی پر ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اسلام کی تبلیغ کا اعلان اس طریقے سے ہو جائے کہ جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے، جیسے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ جہاں پر اعلان نبوت ہو رہا ہے تو وہاں پر جو ممبر جسے قرار دیا گیا، جسے بلندی قرار دی گئی، وہ ایک نیا نویلا ممبر ہے، جو ایک انمول ممبر کہا جائے، ایک الگ طریقے کا ممبر قرار دیا گیا، تاکہ انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جب اعلان رسالت ہوا تھا تو پیغمبر اسلام کسی اور بلندی پہ نہیں گئے، کوئی اور ممبر نہیں بنایا، بلکہ ایک الگ طریقے کا ممبر تھا کہ جس پہ پیغمبر اسلام گئے اور جانے کے بعد اعلان نبوت کیا ہے، اعلان نبوت کرنے کے بعد اعلان توحید کیا ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ تو اعلان نبوت کے لیے پیغمبر اسلام نے ایک الگ طریقے کے ممبر کو قرار دیا۔ اب یہ پتہ چلا کہ جہاں بھی الگ طریقے کا ممبر نظر آئے تو یہ سمجھ جانا کہ یہاں کس کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اعلان نبوت کے لیے پیغمبر اسلام نے کوہ صفا کو ممبر قرار دیا اور وہاں سے اعلان نبوت کیا ہے۔ جسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں کسی اور طریقے کا ممبر نہیں بنایا، بلکہ اونٹ کے کجاؤں کا ممبر بنایا۔ یہ بتا دیا کہ دیکھو جس طریقے سے نبوت کے اعلان کے لیے ایک خاص ممبر کی ضرورت تھی، اسی لیے امامت کے اعلان کے لیے بھی ایک خاص ممبر کی ضرورت ہے۔ صاحب محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر نے جب اعلان رسالت کیا اور تبلیغ اسلام کر رہے ہیں تو یہ کوئی دین اسلام کوئی نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ 1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں وہ اسی دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اسی دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ جو اللہ کا دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین اسلام۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ جب اللہ کا دین دین اسلام ہے تو اور کوئی دین اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہیں پر بھی اسلام کے لیے ادیان نہیں آیا ہے، یا قرآن نے ادیان نہیں لفظ استعمال کیا، کیونکہ اگر کوئی دین ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے جب تبلیغ دین کرنا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے، ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے اندر اتنی قوت و صلاحیت ہو یا ہم اس کام کو ایسے ہی انجام دینا چاہیں تو بعض وقت ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو شریک نہ کریں اور بس انجام دے دیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام حد تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر کوئی خاص ذمہ داری ہوتی ہے تو ہر اعتبار سے، یعنی عقلی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم یہ دیکھیں کہ ہر کام میں کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی الگ کی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی کام کو آپ شروع کرنا چاہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دین اسلام کی تبلیغ ہے، دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے تو اس میں بھی مدد کی ضرورت ہے، اس میں بھی مدد کی ضرورت ہے، اور یہ چیز انسان کی عقل سے
باہر کی بات نہیں ہے کہ انسان کے عقل میں نہ آئے. ہر چیز کو باعتبار معجزہ نہیں بیان کیا جا سکتا، ہر کام کو باعتبار معجزہ نہیں پیش کیا جا سکتا. یعنی انسان کی جو ضروریات ہے اور انسان کی جو حد ہے اس کے اندر رہ کر کام کو انجام دیا جاتا ہے، کام کو انجام دیا جاتا ہے. تو پیغمبر اسلام کو بھی جب دین کی تبلیغ کرنا تھا تو پیغمبر اسلام کی حفاظت ضروری تھی. تو پروردگار عالم نے دو مددگار عطا کیے. ایک مدد کرنے والا کون؟ جناب ابو طالب تھے. دوسری مدد کرنے والی کون؟ جناب ختیجہ تھیں. صلی محمد والے محمد پہ. تو یہ عقلی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو مددگار کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہیں کوئی امام باڑہ بن رہا ہو، کہیں کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، یا کوئی مدرسہ بن رہا ہو، یا اور بھی دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، جو سب مل کے مدد کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ چیز وجود میں آتی ہے اور سب کا مشورہ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ چیز کامیابی تک پہنچتی ہے. تو پروردگار عالم نے دو مددگار پیغمبر اسلام کے حوالے کیے. ایک ابو طالب ہیں، ایک جناب ختیجہ ہیں. جناب ابو طالب کی ذات والا صفات وہ ہے کہ جنہیں آج بھی جن کے ایمان کو خدشے میں رکھا گیا اور آج بھی رسول کے چاہنے والے، پیغمبر کے ماننے والے ابو طالب کے ایمان پر شک کے اور گمان کے شکار ہیں. یہ مدد کے لیے آئے اور انہوں نے اس طریقے سے پیغمبر اسلام کی حفاظت کی کہ تمام بزرگ علماء نے کہا ہے کہ اگر اسلام بچا ہے تو صرف دو شخصیت کی وجہ سے، ایک ابو طالب ہیں اور ایک علی ہیں. اگر ابو طالب مکے میں پیغمبر اسلام کی حفاظت نہ کرتے تو وہاں پہ انہیں نقصان ہوتا. اگر علی ابن ابی طالب مدینے میں حفاظت نہ کرتے تو انہیں وہاں پہ نقصان ہوتا. صاحب محمد علیہ محمد پہ. یعنی مکے میں باپ نے حفاظت کی ہے، مدینے میں بیٹے نے حفاظت کی ہے. مدینے میں بیٹے نے حفاظت کی ہے. دوسری مددگار کون؟ کہا دوسری مددگار جناب ختیجہ ہیں. جناب ختیجہ نے پیغمبر اسلام کی کس طریقے سے مدد کی؟ کہا جناب ختیجہ نے جب پیغمبر اسلام کے کمالات کو دیکھا تو خود رشتہ بھجوایا اور خود خواستگاری کی. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا، اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ کیسی رسم ہے. تو جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ جب مرد محمد جیسا ہو تو اس کے لیے ہدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، نذرانہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی تیرے جیسا ہو تو اگر کوئی دینا بھی چاہے تو کبھی نہ دے. یہ ابو لہب سے کہا تھا جناب ابو طالب نے. جناب ختیجہ کس طریقے سے مددگار ہیں، قرآن میں بھی آیتیں ہیں اور اس کی تفاسیر میں بیان کیا گیا کہ اے پیغمبر جب میں نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا میں نے آپ کو غنی نہیں بنا دیا؟ تو عزیزوں یہ کردار اور یہ طریقہ دیکھیں کہ جناب ختیجہ دیکھ رہی ہیں وہاں کے رہنے والے وہ سارے اعتراض کر رہے ہیں، خاص کر عورتوں کا اعتراض، قبیلے کا اعتراض کہ تم نے اپنی ہمسری کے لیے کسے چن لیا؟ اپنی ہمسری کے لیے کسے چن لیا؟ جو یتیم کہلاتا ہے، جو تنگ دست ہے، جو یہ ہے، جو وہ ہے، ساری چیزوں کو بیان کرتی رہتی تھیں وہاں کے قبیلے والے. لیکن جناب ختیجہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو ہمیں نہ جمال دیکھنا ہے، نہ صورت شکل دیکھنی ہے، نہ کوئی ایسا سیاسی کردار دیکھنا ہے. جناب ختیجہ نے سارے رسم کو پارا کر کے رسم کو برباد کر دیا اور بتا دیا کہ دیکھو اگر ہم اسی رسم کو باقی رکھیں گے تو یقیناً جو رسم حسنہ ہے، جو بہترین رسم ہے وہ ختم ہو جائے گی. نہ یہ دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ کیسا ہے، لیکن اتنے کمالات کو دیکھا تھا کہ جناب ختیجہ نے انہیں اپنایا اور ہمسری کے لیے پیش کیا. تو عزیزوں جناب ختیجہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا صاحب کمال ہو،
ایسا صاحب کمال ہو کہ جسے ہمسری کے لیے چنا جا سکے، وہ کیسا صاحب کمال؟ اگر صاحب کمال ایسا ساتھ ہو جائے تو یقیناً جس گھر میں ہم رہیں گے وہ گھر ہمارے لیے، آسمان کے رہنے والوں کے لیے وہ گھر مسکن بن جائے گا۔ صلی محمد و آل محمد پہ۔ اور جو رسومات اس قبیلے کی تھیں اسے جناب ختیجہ نے توڑ دیا۔ رسموں کو توڑنا یقیناً آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سخت ہوتا ہے، اور بالخصوص شادی کی جو رسمیں ہیں، بالخصوص جو شادی کی رسمیں ہیں، اسے اگر کسی نے توڑ دیا تو واوالا ہے۔ اور اس کے بعد جو مزاج بنتا ہے کہ اگر وہی مزاج آج ہمارے سماج میں ہوتا تو یقیناً ہمارا سماج یا خود کل مسلمان اس مشکل میں نہ پڑتے۔ مزاج کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کچھ بتاتا چلوں کہ مزاج یہ ہو گیا ہے۔ جناب ختیجہ نے کیا کیا تھا؟ خود رشتہ بھیجا تھا، مہر خود ادا کیا تھا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آج اگر ویسی رسموں کو اپنایا جائے تو کیا واویلا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد نہ سیاسی شخصیت کو دیکھا تھا، نہ حسن و جمال کو دیکھا تھا، نہ ایسا کوئی جاہ و جلال دیکھا تھا، نہ معاشرے میں کوئی ایسی شخصیت کو اپنایا تھا، نہ ہی کوئی مال و منال تھا، کچھ نہیں، بلکہ ان کے پاس ایسا کمال تھا کہ جسے اپنایا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی سے شادی کی جائے، کوئی رشتہ دیتا ہے یا کوئی رشتہ لیتا ہے تو اس کے سب سے پہلے مزاج میں کیا آتا ہے؟ نوکری ہے کہ نہیں، دولت ہے کہ نہیں، گھر ہے کہ نہیں، شخصیت ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزوں کو انسان مد نظر رکھتا ہے۔ لیکن اسلام نے جس چیز کو پیش کیا کہ یہ دیکھو دیدار ہے کہ نہیں، دیدار ہے کہ نہیں، بلکہ اسلام نے اس سے ایک اور خاص چیز پیش کی کہ یہ دیکھو دیداری کے ساتھ با کردار ہے کہ نہیں، با کردار ہے کہ نہیں، اخلاق ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے دیدار ہو لیکن با کردار نہ ہو سکتا ہے نمازی ہو، روزے دار ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے پاس اخلاق اسلامی نہ پایا جاتا ہو۔ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی اگر ایسے شخص کو اپنایا جائے گا یا ایسی خاتون کو اپنایا جائے گا تو یقیناً وہ باکردار نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اخلاق اسلامی نہ رکھتا ہوگا، دیدار تو ہو سکتا ہے، اگر اخلاق اسلامی نہ رکھے تو وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں بن سکتا بلکہ جہنم بن جائے گا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد پہ۔ اور آج معاشرے میں جو مشکلات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ مشکلات کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے تعلیمات اسلامی کو چھوڑ دیا، اور وہ سبق جو ائمہ نے ہمیں بتایا اسے ہم اپنے مقصد کے تحت بھول جاتے ہیں۔ ہر جگہ دیدار کہلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں، لیکن جب دیداری کا مسئلہ آتا ہے تو ہم دیداری کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے۔ اگر جہیز نہیں ملا تو لڑکی پہ آفت۔ اسلام نے کیا کہا کہ کسی پر تہمت مت لگاؤ، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے لیے اگر اس طریقے سے تمہارے گھر میں کوئی آ رہا ہے تو اس پر ظلم مت کرو، کیونکہ وہ ایک مزاج لے کے آ رہا ہے، وہ ایک مزاج لے کے آ رہا ہے۔ پورا موضوع ہے، اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو اسلام نے جو ایک رسم پیش کی، جو ایک قانون بتایا، آج اگر معاشرہ اسی قانون پہ عمل کرتا تو جو مصیبتیں آج ہمارے درمیان آ رہی ہیں یقیناً وہ نہ آتی۔ جناب ختیجہ کو پیغمبر اسلام کا مددگار بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمسری کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے مددگاری کے لیے ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے مددگاری کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی عزت بنے، وہ اس کی عزت بنے، یہ اس کی مددگار ہوں، وہ اس کے مددگار ہوں، یہ اس کے راز کو پوشیدہ رکھیں، وہ اس کی باتوں کو پوشیدہ رکھیں، اور آپس میں مصالحت کریں، آپس میں مصالحت کریں۔ کسی بات پر ایسی ناراضگی نہ ہو کہ انسان جدا ہونے کے وقت تک آ جائے۔
کسی بات پہ ایسی ناراضگی نہ ہو. تو یہ ایک رشتہ جو جناب خدیجہ نے پیش کیا اور یہ مددگار بنی. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو ایک ابو طالب ہیں اور ایک جناب خدیجہ ہیں جو رسول کے مددگار ہیں. رسول کی مددگاری کے ساتھ ساتھ اب جب پیغمبر اسلام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو دین کی تبلیغ کے ساتھ پیغمبر اسلام نے بتایا کہ دیکھو اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت ہی تمہاری کامیابی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی پیغمبر اسلام بیان کر رہے تھے اور اسے بتا رہے تھے، کچھ لوگوں نے کچھ حد تک مانا اور کچھ لوگ ہمیشہ مخالف رہے. لیکن پیغمبر اسلام کے بعد جو چیز نظر آتی ہے، خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں بھی یہی دیکھا گیا کہ جو پیغمبر اسلام کی حمایت کر رہا تھا، مسلمانوں نے اس کے ایمان پہ شک کرنا شروع کر دیا. لیکن وہ افراد جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، آج تاریخ اسلام میں اسے سب سے بڑا مسلمان لکھا جانے لگا. صلی اللہ محمد وعلی محمد میں. پیغمبر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اولاد ابو طالب پیغمبر اسلام کی حمایت کر رہی ہے. وہ عظمت ہے ابو طالب کی اور اولاد ابو طالب کی، کیونکہ اولاد ابو طالب ہمیشہ حمایت پیغمبر میں رہی اور اس نے بتایا کہ پیغمبر کی حمایت کیسے ہوتی ہے. جب کسی نے کوڑا پھینکا، راستے میں کانٹے بچھائے، تہمتیں لگائیں، تو یقیناً حمایت کے لیے ابو طالب کا لال آگے بڑھا. اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ابو طالب کے زمانے میں جب پیغمبر اسلام رات کے وقت پیغمبر اسلام کا بستر بدل دیا کرتے تھے، پیغمبر اسلام کے بستر پر اپنی اولادوں کو لٹا دیا کرتے تھے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو ہماری اولاد قتل ہو جائے، ہماری اولاد قربان ہو جائے، رسول کی جان بچ جائے، رسول کی جان بچ جائے. تو ابو طالب بتا رہے ہیں کہ دیکھو رسول کی عظمت کیا ہے. رسول کی عظمت یہ ہے کہ انسان اپنا جان و مال قربان کر دے اور رسول کی عظمت کو بچا لے. صلی اللہ محمد وعلی محمد پہ. تو عزیزوں یہ کیا ہے؟ کہا یہ حق و باطل کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ایک حق ہے ایک باطل ہے. جب حق اللہ ہے، حق پیغمبر ہے، تو یقیناً انسان اسی سے محبت کرے گا جو حق ہوگا، جو حق ہوگا. اب رسول کی عظمت کیا ہے؟ کہ ایک صحابی ہے جسے بہت باعظمت کہا گیا. اس نے رسول کی عظمت کو بتانے کے لیے، رسول کی چاہت کو بتانے کے لیے ایک مرتبہ رسول سے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک مرتبہ ایک جو جسے جانور کو مارا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ چابک. آپ نے مجھے ایک مرتبہ مارا، یعنی مجھے اذیت کی. پیغمبر اسلام کہتے ہیں اچھا مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کب مارا. کہا ہاں آپ نے ایک مرتبہ مجھے مارا ہے. تو کہا ٹھیک ہے تم کیا چاہتے ہو؟ کہ میں اس کا قصاص چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ماروں. تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. کہا میں کیا کروں؟ کہا آپ نے میری پشت پہ مارا تھا. کہا کیوں مارا تھا؟ کہا اس لیے کہ آپ سوار تھے، آپ اپنے سواری پہ سوار تھے، آپ جا رہے تھے، آپ نے جانور کو مارنا چاہا تو غلطی سے میرے پشت پہ لگ گیا، تو بہرحال میں قصاص چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے قصاص کرو. کہا آپ اپنے قمیص کو اتاریں. پیغمبر نے قمیص کو اتارا. قمیص کو اتارتے ہی اس نے مہر نبوت کو دیکھا. جب مہر نبوت کو دیکھا تو فوراً اس کا بوسہ لے لیا. کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لوں، آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لوں. جیسے ہی اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ہمیں رسول سے ایسی محبت ہے کہ ہم چاہتے ہیں
کہ میں مہر نبوت کا بوسہ لوں، تو عزیزوں آج وہ صحابی بڑا عظیم ہو گیا کہ اس کے اندر پیغمبر اسلام کی اتنی محبت تھی، پیغمبر اسلام کی اتنی محبت تھی کہ وہ مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ لیکن میں کہوں گا تو صحیح، پیغمبر اسلام کی محبت تھی، اگر پیغمبر اسلام کی محبت تھی تو کسی اور طریقے سے مہر نبوت کا بوسہ لے سکتا تھا، لیکن یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے الزام لگایا، اس نے الزام لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ کہ آپ جانور کو مارنا چاہتے تھے، پہلا الزام کہ آپ جانور کو مارنا چاہتے تھے، دوسرا الزام یہ کہ آپ نے مجھے مار دیا، یہ دوسرا الزام، تیسرا الزام یہ کہ غلطی سے لگ گیا، غلطی سے مجھے لگ گیا۔ تو تین الزام پیغمبر پر ایک ساتھ، ایک یہ کہ آپ جانور کو مارنا چاہتے تھے، دوسرا یہ کہ مجھے لگ گیا، تیسرا یہ کہ غلطی سے لگ گیا۔ پیغمبر سے کوئی خطا و غلطی نہیں ہوتی ہے، تو تین الزام پیغمبر پر اس نے لگا دیے کہ آپ جانور کو مارنا چاہتے تھے، جانور کو نہیں مارتے، آپ غلطی سے مجھے مار دیا، دوسرا الزام، تیسرا آپ جانور کو مارنا چاہتے تھے، غلطی سے مجھے مار دیا۔ تو عزیزوں یہ تین الزام لگائے، پہلا کیا تھا کہ آپ جانور کو مارنا چاہتے تھے، دوسرا الزام کیا تھا کہ آپ نے غلطی سے مارا، مجھے مار دیا، یعنی تیسرا الزام مجھے مار دیا۔ تین چیزیں ایک ساتھ ہیں، جانور کو مارنا، غلطی سے مارنا اور مجھے مارنا۔ تو پتہ ہی چلا کہ یہاں پر جو پیغمبر اسلام پر الزام لگایا جا رہا تھا یہ تینوں غلط تھا، یہ تینوں غلط تھا، یہ تینوں غلط ہے جو پیغمبر اسلام پر الزام لگایا۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ ہم مہر نبوت کا بوسہ لے لیں۔ تو عزیزوں جو مہر نبوت کا بوسہ لے وہ اتنا باعظیم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر مہر نبوت کا بوسہ لینے والا اتنا عظیم ہو سکتا ہے تو ذرا اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں، جو کعبے میں مہر نبوت پر قدم رکھ کر بت شکنی کر رہا ہو، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ صلی محمد و آل محمد۔ تو اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جس کے قدم مہر نبوت پر ہوں۔ تو یہ علی ہیں اور یہ پیغمبر کہ جن کی محبت کو قرار دیا گیا ہے کہ انسان ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھے، اور پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا ہے کہ اگر تم ہماری محبت کا اجر ادا کرنا چاہتے ہو تو پوری آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تم ہماری محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت جتانا چاہتے ہو یا ہماری محبت رکھتے ہو تو صرف ہم سے ہی محبت، ہم تک محبت محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے قرابت داروں سے بھی محبت کرو، ہمارے قرابت داروں سے بھی محبت کرو۔ محبت کیسے ہوتی ہے، محبت کس طرح کی جاتی ہے؟ اگر ہم آپ دیکھیں کہ جہاں پر محبت ہو وہاں پر اظہار محبت بھی ہونا چاہیے، وہاں پر اظہار محبت بھی ہونا چاہیے۔ اظہار محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اظہار محبت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام اپنا نام رکھتا ہے یا اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے، یہ ہے ایک اظہار محبت کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا لائف اسٹائل ویسے ہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اپنی زندگی کے سسٹم کو ویسے ہی بنا کے رکھتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ بعض افراد مختلف طریقے سے جو ان کا لائف اسٹائل یا جو ان کا حلیہ بنا ہوتا ہے کہ بال کا کٹ کیا ہے، لباس کا طریقہ کیا ہے، چلنے کا انداز کیا ہے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ان کا حلیہ ہوتا ہے تو انسان دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کے طرفدار ہیں، یہ کس کے طرفدار ہیں۔ تو انسان ظاہر کرتا ہے اپنے لائف اسٹائل سے یا انسان ظاہر کرتا ہے اپنے حلیے سے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اظہار محبت کا، ایک نام کا طریقہ کہ نام ویسا رکھا جائے جہاں پہ سمجھ میں آئے کہ انسان کس سے محبت کرتا ہے۔ اور بہرحال جو مسلمان نام بھی دوسری طرف چلے گئے ہیں لوگ ان کے ناموں پہ بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ اسلام میں بھی باقی رہیں اور ان سے بھی رشتہ رہے۔ دوسرا انسان کا حلیہ جو اظہار کرتا ہے کہ محبت کس سے کرتا ہے۔ تیسرے اپنے مکان
کی ساخت و باخت کہ مکان کی ساخت و باخت کیسی ہے۔ چوتھے چیز یہ ہے کہ انسان شہر کو دیکھے، جس جگہ پہ رہ رہا ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں اور وہاں کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، وہاں کے گھر کیسے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کا اظہار کریں کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے، کس کو چاہنے والا ہے۔ صلی محمد والے محمد پہ۔ تو عزیزوں، محبت اور نفرت، انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اظہار محبت بھی ضروری ہے، اور انسان جس سے نفرت کرتا ہے تو اظہار نفرت بھی ضروری ہے۔ لیکن اظہار محبت کا بھی طریقہ بتایا گیا، اظہار محبت کا بھی سلیقہ بتایا گیا، اظہار نفرت کا بھی طریقہ بتایا گیا، اور اظہار نفرت کا بھی سلیقہ سکھایا گیا۔ انہی دونوں چیزوں کو ہمارے یہاں واجب قرار دے دیا گیا۔ ایک کو تولا کہا گیا اور ایک کو تبرہ کہا گیا ہے۔ صلی محمد وعلی محمد پہ۔ تو یہ محبت و نفرت کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے۔ یقیناً پیغمبر اسلام کی حیات میں پیغمبر اسلام نے بتایا کہ دیکھو حسین سے کیسی محبت کی جاتی ہے، اہل بیت سے کیسی محبت کی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ابھی ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، اور رسول آل رسول پر کیسا ظلم کا پہاڑ توڑا گیا ہے، کس طریقے سے ظلم کیا گیا ہے، اور کس طریقے سے اجر رسالت کو ادا کیا گیا ہے۔ کیا یہی اجر رسالت ہے کہ ابھی ادھر پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور ادھر لکڑیاں لے کر زہرا کے دروازے پہ اشقیاء آ گئے؟ کیا یہی اجر رسالت ہے کہ جو حق علی تھا اسے چھین لیا جائے؟ اللہ اللہ، وہ ظلم ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نے یہ دیکھا جس در پہ موت کا فرشتہ بھی بغیر اجازت کے نہیں داخل ہو سکتا، موت کا فرشتہ بھی جس گھر میں نہیں داخل ہوتا، اس در کو جلایا جا رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ حسنین کو علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی اور ظلم کا آغاز ہونے لگا۔ ہاں عزاداروں، کیا ظلم ہوا؟ وہ ظلم یہی ہے کہ زہرا کا در جلایا گیا۔ جب زہرا اپنے حق کے لیے آئی ہیں تو انہیں ان کے حق کو نہ دیا گیا، اور اس کے بعد وہ ظلم ہوا کہ اشقیاء گھر میں آ گئے، اور آنے کے بعد علی کے ہاتھوں میں رسن ہے، علی کے کمر کو جکڑ دیا گیا اور گلیوں میں لے جایا جانے لگا۔ ہاں عزیزوں، یہ مدینے میں کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ مدینے میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ کربلا کے ظلم کا آغاز ہے۔ اگر یہاں پر دروازہ نہ جلایا جاتا تو کربلا میں خیمے نہ جلائے جاتے، یہاں پر سیدہ کو غلاف شمشیر سے اذیت نہ کی جاتی تو یقیناً کربلا میں سکینہ کو کوئی تماچا نہ مارتا۔ اگر یہاں پر سیدہ کو کوئی تماچا نہ مارتا تو یقیناً وہاں پہ سکینہ بھی تماچوں سے محفوظ رہتی۔ ہاں عزاداروں، یہ ظلم کا آغاز مدینے سے ہو گیا، اور کیسا ظلم ہے یہی دیکھا گیا۔ ایک ایسا ظلم ہوا تھا سیدہ پر کہ جب علی غسل دے رہے تھے، دیتے ایک چیخ ماری۔ ہاں، وہ صابر امام جو ایسے چیخا ہے، کسی نے پوچھا مولا ایسا کون سا ظلم ہوا کہ آپ نے ایسی چیخ ماری؟ کہا مجھے میں کیا بتاؤں، جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ، سیدہ کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا۔ ہاں عزاداروں، یہ کیسا درد ہے، کسی نے یہی بتایا جب کسی کا پہلو شکستہ ہوتا ہے نا تو جب بھی وہ سانس لیتا ہے تو اسے درد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہاں پہلو شکستہ نہ ہوتا
ہوتا تو کربلا کے میدان میں وہ ظلم نہ ہوتا جو کربلا کے میدان میں علی کے لال رسول کے نواسے کے ساتھ ہوا۔ وہ ظلم کیا تھا؟ وہ ظلم کیا تھا کہ ایک مرتبہ فضا آتی ہیں اور کہتی ہیں شہزادی اپنے دل کو سنبھالیں، اپنے دل کو سنبھالیں، ایک نئی مصیبت طاری ہونے والی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں اے فضا اب کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ ہم نے ساری مصیبتوں کو سہا ہے۔ اے فضا ہم نے علی اصغر کے گلے پہ تیر کے نشان کو دیکھا۔ اے فضا ہم نے جوالال علی اکبر کے سینے پہ نیزے کی ہنی کو دیکھا۔ اے فضا ہم نے قاسم کا پامال لاشا دیکھا۔ اے فضا ہمارے سامنے آن محمد کا لاشا آیا، اب کون سی مصیبت آنے والی ہے؟ اللہ اللہ۔ جناب فضا کہتی ہیں اے شہزادی دل کو سنبھالیں، میں نے سنا ہے ابھی فوج اشقیاء میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ ہاں زاداروں ابھی میں نے کہا نا کہ اگر یہاں پہ سیدہ کا پہلو شکستہ نہ ہوتا تو وہاں لاشیں پامال نہ ہوتی۔ ہاں فوج اشقیاء نے گھوڑے کی سوؤں پر ایسا گھوڑے تیار ہوئے اور گھوڑے پہ سوار ہوئے اور پورا لشکر چلا ہے۔ اس لشکر چلا مقتل میں آیا اور اہل بیت کے وہ افراد جو وہاں موجود تھے اور کس طریقے سے گھوڑوں سے لاشوں کو پامال کیا گیا۔ جناب مختار سے یہی کہا گیا تھا کہ اے مختار تم اس سے مصائب نہ سن، تم اس سے نہ سن۔ کربلا میں کیا ہوا؟ کربلا میں حسین کی پسلیاں توڑ دی گئیں، لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا۔ ہاں زاداروں یہ کربلا میں جو ظلم ہوا ہے اور اس کے بعد جب یہ ظلم ہو چکا تو ایک مرتبہ جب جناب زینب کو اسیر بنایا جانے لگا، جناب زینب جب اسیر بنائی جانے لگی تو اشقیاء آگے آئے کہا ہم سب کو سوار کریں گے۔ تو جناب زینب نے یہی کہا تھا نا کس کی مجال کہ کوئی آگے آئے، کوئی ہاتھ نہ لگانا، تم نامحرم ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے سب کو سوار کیا۔ اب جناب زینب کربلا کے میدان میں تنہا تھی، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، بھیا عباس بڑے اہتمام سے کربلا لائے تھے۔ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، بھیا حسین بڑے اہتمام سے کربلا لائے تھے۔ آج زینب یہاں سے جا رہی ہے، ایک آواز آئی اے بہن زینب میرا جسم یہاں رہے گا لیکن میرا سر تمہارے ساتھ ساتھ کوفہ و شام کے بازار تک جائے گا۔ ہاں زاداروں یہ اہتمام عباس تھا، یہ اہتمام حسین تھا کہ مدینے سے کربلا تک آئے تھے۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے نا سارے تماشائی جمع ہو گئے۔ جیسے ہی تماشائی جمع ہوئے جب یہ ایک سخت مرحلہ تھا زینب کے لیے، وہ زینب آج جب کوفے میں وارد ہو رہی تھی تو جب وہ ایسے دور میں آئی تھی جو علی کا دور تھا تو علی نے قافلے سے کہا تھا کہ قافلہ کوفے کے باہر روک دیا جائے، جب رات کی تاریکی ہو جائے تب کوفے میں قافلہ آئے تاکہ دکانیں بند ہو جائیں، افراد اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن کوفے کے باہر اس لیے قافلے کو آج روکا گیا ہے کہ دکانیں کھل جائیں، افراد گھر کے باہر آ جائیں، تماشائی آ جائیں اور اہل حرم کو وارد کوفہ کیا جائے۔ ہاں زاداروں زینب کے لیے بڑا سخت تھا وہ مرحلہ۔ جیسے ہی قافلہ اہل حرم کا قافلہ کوفے میں وارد ہوا ہے نا تو دیکھیں کیا اہتمام کیا ہے امام حسین نے۔ امام حسین نے اپنی بہن کے پردے کا کیسا اہتمام کیا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سارا مجمع حسین کے سر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں زاداروں یہ بے پردگی کیسے برداشت کرتے؟ حسین نے تو تلاوت کی لیکن جناب عباس نے کیا اہتمام کیا؟ جناب عباس سے برداشت نہ ہوا کہ عباس کا سر نوک نیزہ پہ رہتا اور بہنیں بے مخنہ و چادر ہوتی۔ جناب عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہ رکا، وہ زمین پہ آیا۔ لاکھ کوشش کی گئی کہ عباس کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کریں لیکن عباس کا سر کبھی نوک نیزہ پہ بلند نہ ہوا۔ عاجز آ کر اسے ایک سواری کے گلے سے باندھ دیا گیا۔ کوفے سے شام تک عباس کا سر اسی طرح سے گیا ہے اور امام حسین کا سر ہر جگہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہاں زاداروں
جب یہ قافلہ شام میں آیا ہے نا، کسی نے جناب سید سجاد سے پوچھا کہ سارے سر کی تو شناخت ہو گئی، لیکن ایک سر ایسا ہے کہ جس کی شناخت نہیں ہو سکتی، وہ کس کا سر ہے؟ جناب سید سجاد گریا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ میرے غیرت دار چچا عباس کا سر ہے، جس نے اپنی زندگی میں اپنی بہنوں کو کبھی دن کے وقت صحن خانہ میں بے پردہ نہ دیکھا ہو، آج وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اپنی بہنوں کو کوفہ و شام کے بازار میں دیکھے، بے مخمہ و چادر دیکھے؟ آزاداروں، جناب عباس کے لیے اتنا سخت تھا، اسی لیے مولا چوتھے امام ہمیشہ شام کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا آپ صرف شام کو کیوں یاد کر کے روتے ہیں، کہا وہ مصیبت ہم پہ نازل ہوئی ہے، وہ مصیبت پڑی ہے جو کسی پہ نہ پڑی۔ آزادارو، جب کسی نے پوچھا مصیبت کیا تھی تو یہی کہا میرے گھر کی عورتیں، میری پھوپھی، شام کا بازار تھا، تماشائی تھے، میری پھوپھیاں بے مخمہ و چادر تھی۔